جناب سیدنا ابو بکر جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. الاتقا سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے. اور جو سب سے بڑا متقی ہے قرآن کہتا ہے سب سے بڑا عزت والا بھی قرآن کے سامنے گردن جھکا کے سنی کہتا ہے. قرآن نے جسے سب سے زیادہ عزت والا کہا وہ ابو بکر صدیق ہے. تو سنی قرآن پڑھ کے آج بھی اعلان کرتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اب بتاؤ جن کی آپس میں دشمنی ہو، جن کے تعلق ٹھیک نہ ہو، جن کی آپس میں ناراضگی ہو، بتاؤ غیروں کے ناموں پہ کوئی بچوں کا نام رکھتا ہے؟ ابو بکر یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی کنیت ہے. لیکن حضرت امام حسن مجتبی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا جو امام علی مقام کی قیادت میں کربلا میں گیا ہے اور شہادت کا جام نوش کر کے آیا. یہاں میں دلائل نہیں دے رہا، حوالے بھی نہیں دے رہا، سنیں. دوسرا ابو بکر یہ کنیت ہے جانشین مصطفیٰ کی جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی. حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. ابو بکر رکھا. اور یہ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ حضرت امام محمد جعفر صادق کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق کون ہے؟ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں. امام محمد باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین امام علی مقام، امام حنان، امام استقامت. حضرت امام حسین مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حل عطا، سنیوں کے پیشوا جناب سیدنا علی مرتضیٰ کے شہزادے. اب توجہ سے جملہ سننا میرا. میں نے ائمہ اہل بیت کے نام لیے ہیں، لیکن ہماری جماعت میں بھی کوئی جاہل پیر ہو، جاہر مولوی ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے 12 امام 14 معصوم. جی سمجھ نہیں آئی؟ اوہ ایسے پیران کو جان چھڑاؤ، ایسے پیران مغرو لاؤ. اوہ پیر ہو کے کہیں دا پہ ہے، ورنہ پیر تے دکانداری خراب نہیں ہون دیں. سمجھ نہیں آئی؟ آج ہمارے ہی اندر جاہل ان پڑھ دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں 12 امام 14. یہ تو بھلا ہو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا. اور یہ بھلا ہو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا، خود سولی پہ چڑھ گیا ہے، عقیدہ اہل سنت اس نے بچا دیا. آسمانوں میں فرشتے معصوم ہیں، زمین پہ اللہ کے نبی معصوم ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ آسمانوں پہ اللہ، بولو 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 سنیو، اللہ کے فرشتے معصوم ہیں اور زمین پہ اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہیں. ان دو ہستیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے. اہل بیت ہو یا صحابہ مصطفیٰ ہو یا امت کے کتب، قطب الاقطاب، غوث
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جن کا عقیدہ وہ اپنے اماموں کو نبیوں سے بھی بڑھا رہے ہیں. اور آج ایک مینڈا جو ساری زندگی سنیوں کا کھاتا رہا، آج اس نے منصب نبوت پہ حملہ کر کے حضرت علی مرتضیٰ کو نبیوں سے بھی اونچا بڑھا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کمینے، ہم تو امت میں جس کو رب نے سب سے زیادہ اونچا کہا ہے، ہم تو اس کو بھی نبیوں سے نیچے مانتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور پھر یہ پیر کہتے ہیں جی یہ کوٹلے والے 2 لڑکے پڑ گئے، یہ تو اب تھکتے نہیں ہیں، انہوں نے پڑھ لیا، ہمارے اوپر احسان کیا کر دیا، ہمارے اوپر ہمارے لیے پڑھا ہے. میں نے کہا ہم بھی بتاتے ہیں، ہم نے کسی کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے خواجہ صاحب کی تربیت کو اجاگر کرنے کے لیے پڑھا، خدمت اسلام کے لیے پڑھا ہے، دین کے ابلاغ کے لیے پڑھا ہے. تم گنگے ہو تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں بولنا نہیں آتا، تمہیں للکارنا نہیں آتا تو قسمت پہ رونا. ہمیں بولنا بھی آتا ہے، ہمیں للکارنا بھی آتا ہے، عقیدہ اہل سنت سنانا بھی آتا ہے، پھر اسے بچانا بھی آتا ہے. ابو بکر دا مل کے دمادا مست کلندر نے بندے اپنی آواز نہیں ہوندی. دمادا مست کلندر، دمادا مست کلندر، دمادا مست کلندر. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے لفظ بولا ہے وجود کے لحاظ سے، وہ ایک مینڈا جو ساری زندگی سنیوں کا کھاتا رہا، لیکن آج اس نے کھا کے برباد کر دیا ہے. آج وہ کہتا ہے علی مرتضیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ اپنی تقریر میں اس کو جناب سیدنا علی مرتضیٰ کو نبیوں سے بھی اوپر بڑھا رہا ہے. میں نے کہا بک بک نہ کر، ابھی مجدد الفسانی کے پہرے دار زندہ ہیں، امام احمد رضا کی فکر کے علم بردار زندہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم نے یہ عقیدہ پڑھایا ہے اور سنایا ہے، کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر تو افضل کہاں ہو سکے گا؟ برابر نہیں ہو سکتا، افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق، یہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، ائمہ اہل بیت میں عظیم نام ہے حضرت امام جعفر صادق کا. لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے ولی بھی سچے، بولو نا اب، اللہ کے ولی بھی، اللہ کے ولی بھی، اور سارے امت کے نسلی خاندان کے افراد بھی سچے، چاہے کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، غوث ہو، تابی ہو، صحابی ہو، سارے اہل بیت کے سارے افراد سچے. اور جتنے بھی امام ہیں 12 ہیں یا 14 ہیں، سارے بولے سارے سچے. لیکن کوئی بھی حضرت امام علی رضا صادق نہیں کہتا، امام موسیٰ صادق نہیں کہتا، امام محمد باقر صادق نہیں کہتا، امام زین العابدین صادق نہیں کہتا، امام حسین صادق کے ساتھ نہیں کہتا. لیکن ائمہ میں اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ائمہ اہل بیت میں جب بھی نام لیا جائے تو ایک ہستی ہے امام محمد باقر کے بیٹے کی، جس کو امام جعفر صادق کہا جاتا. امام جعفر باقی ہیں سچے، ہمارا ایمان ہے سارے صادق،
سارے سچے، لیکن صادق صرف نام کے ساتھ جن کا لگا ہوا ہے وہ ایک ہی ہیں جنہیں امام جعفر صادق کہا جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اے امام جعفر صادق، ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہمارے نزدیک تو سارے سچے ہیں، سارے پکے ہیں، سارے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، لیکن آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ جملہ مختصر کر کے میں کہنا چاہتا ہوں، امام جعفر صادق نے جو جواب دیا، فرمایا میری ذات کی وجہ سے نہیں، نسبت صدیق کی وجہ سے مجھے صادق کہا جاتا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ اب توجہ سے میں جملہ کہنے لگا ہوں، رب کائنات نے جسے اتقا فرمایا، اس کی عظمتوں کا ذمہ بھی خود لیا۔ اب کوئی کمینہ ابو بکر کو بھونکتا رہے، افضل نامہ دے، ان کی عزت اور عظمتوں کے نعرے نہ لگائے۔ رب نے اہل بیت میں ایک فرد کو صادق بنا دیا ہے، وہ اپنے ایمان وغاڑے میں ابو بکر کا ارادہ نہ بھی کرے، چاہے نہ بھی، جب امام جعفر صادق یا نعرہ لگائے گا، ابو بکر کی تعریف خود بخود ہوتی نظر آئے گی۔ فرمایا امام جعفر صادق آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر مسئلہ حل کر دوں، ولدنی الصدیق مرتین، ولدنی الصدیق مرتین۔ آپ پریشان نہ ہو، پتہ بھی نہیں چلنا، تقریر ختم ہو جانی ہے، آپ انتظار کرتے رہے، بس ساتھ ملتے چلے جائیں، میں انشاءاللہ تعالی بارگاہ صدیق اکبر میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا مجھے پوچھتے ہو وہ صادق کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا سنو، ولدنی الصدیق مرتین، میں ابو بکر صدیق کی اولاد میں دو حوالوں سے شامل ہو جاتا ہوں، دو جہتوں سے میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے دو حوالوں سے مجھے جنا، میں ابو بکر صدیق کی وجہ سے صادق کہلاتا ہوں۔ اب بتاؤ اس کو تھوڑا سا پھیلاؤں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ولدنی الصدیق مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے دو مرتبہ جنا ہے، دو بار جنا ہے، یعنی دو انداز میں ابو بکر صدیق کی اولاد میں آتا ہوں۔ کیسے؟ حضرت امام جعفر صادق کے ابا کا نام امام محمد باقر، اور امام جعفر صادق کی اماں کا نام ام فروا۔ توجہ سے سنیے، ام فروا بیٹی ہے حضرت اسماء کی، حضرت اسماء بیٹی ہے حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ یہ ماں کی طرف سے ام فروا بیٹی ہیں حضرت اسماء کی، حضرت اسماء بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ دوسری جہت حضرت ام فروا بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا ولدنی الصدیق مرتین، مجھے دو حوالوں سے ابو بکر صدیق کی اولاد ہونے کا شرف ہے، اس لیے زمانہ مجھے امام جعفر صادق کہتا۔ آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد میری بات مکمل ہو جائے گی، انتظار کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، اس روایت کے راوی ہیں حضرت جناب سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ رہے تو چونکہ موضوع جو میں نے شروع کیا تھا، افضل البشر بعد الانبیاء،
اسی پر یہ روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کان ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ الوزیر وكان يشاوره في جميع اموره وكان ثانيه في الاسلام وكان ثانيه في الغار وكان ثانيه في العريش يوم بدر وكان ثانيه في القبر ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه احدا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں سلطنت نبوت کے بادشاہ، نبوت کی سلطنت کے بادشاہ امام الانبیاء ہیں، اور اس سلطنت کے وزیر کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اس سلطنت کے وزیر کو ابو بکر کہا جاتا. کان ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ الوزیر. ابو بکر کا تعلق حضور سے وزیر ہونے کے لحاظ سے ہے. وکان یشاورہ فی جمیع امورہ. گھر کی بات ہو پھر بھی، اب میں نے اس کو کھولنا نہیں ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. وکان یشاورہ فی جمیع امورہ. فرش کا مسئلہ ہو پھر بھی مشورہ ابو بکر سے، اوپر کا مسئلہ ہو پھر بھی مشورہ ابو بکر سے، گھر کا مسئلہ ہو پھر بھی مشورہ ابو بکر سے، باہر کا مشورہ ہو پھر بھی باہر کا مسئلہ ہو پھر بھی مشورہ ابو. تمام امور میں حضور جس سے مشورہ کرتے تھے وہ ابو بکر صدیق ہے. اسلام میں ابو بکر کا نمبر دوسرا، غار میں ابو بکر کا نمبر دوسرا، بدر میں جب خیمہ بنایا گیا پہرا دینے میں حضور کے حوالے سے ابو بکر کا نمبر دوسرا، قبر میں جانے میں ابو بکر کا نمبر دوسرا. روایت کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا کھول رہا ہوں، جب ابو بکر کی نسبت حضور کے ساتھ ہو تو ابو بکر کا نمبر دوسرا، جب ابو بکر کی نسبت امت کے ساتھ ہو تو ابو بکر کا نمبر پہلا. پریشان نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کے لحاظ سے ابو بکر کا نمبر دوسرا، نبوت کے لحاظ سے ابو بکر کا نمبر، بولو ابو بکر کا نمبر دوسرا، امت کے لحاظ سے ابو بکر کا نمبر پہلا. اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں سنیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احد. میرے مصطفیٰ کا مزاج تھا، مصطفیٰ کی طبیعت تھی، مصطفیٰ کی چاہت تھی. حضور نے کسی کو بھی ابو بکر سے اونچا نہیں سمجھا. ابو بکر سے اونچا، ابو بکر سے اونچا. یہ میرے مصطفیٰ کا مزاج تھا، طبیعت تھی، قول بھی تھا اور عمل بھی تھا. فرماتے تھے نبیوں کے بعد سب سے اونچا جس کو مصطفیٰ سمجھتے تھے اس ہستی کو سنی ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ابو بکر ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرات گرامی، میں مختصر وقت میں آج افضلیت ابو بکر صدیق پہ جو میں نے عرض کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کا میں، ہمارا ذمہ منوانا نہیں، ہمارا ذمہ سنانا ہے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. ہم نشئی نہیں، قبرستان میں بھنگ کھود کے پی کر نعرہ مارنے والے نہیں. ہم نعرے کو اپنے عشق کی پہچان بھی سمجھتے ہیں، اپنے عقیدے کی جان بھی سمجھتے ہیں. ہم مست ہو کر نشے میں ڈوب کر نعرہ نہیں لگاتے، ہم محمد عربی کی محبت کی چمک لے کر نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ دما دم مسکلندر. ہون بولنا دیوارہ میں ہل جان ابو بکر دا
ابو بکر دا انج بولیا جے کسے نو اسی کچھ نہیں کہنا ماشاءاللہ روشنی چراغ تسی جلانا ہے ویڑے چ روشنی آپ ہی ہو جانی ہے عاشقوں کا نعرہ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کا نعرہ یہ ہے دمادم مسکلندر ابو بکر کا پہلا نمبر 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 آگے چلنا ہے دمادم مسکلندر عمر کا دوسرا نمبر دمادم مسکلندر عمر کا دوسرا نمبر دمادم مسکلندر عمر کا دوسرا نمبر دمادم مسکلندر عثمان کا تیسرا نمبر دمادم مسکلندر عثمان کا تیسرا نمبر دمادم مسکلندر علی کا چوتھا نمبر دمادم مسکلندر علی کا چوتھا نمبر مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں دعوت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دعوت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام اغدحا چرے والے السلام تو سخی اگر سخی تیرا دربار ہے ایک نظر کرم کیجئے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے تمام افراد تشریف رکھیے جا علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
الہ العالمین آج کے اس درس قرآن میں آغاز سے اختتام تک جو کلمات صحیحہ ادا ہوئے ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیری طرف سے عطا کردہ ثواب کو ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ تک جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ امہات المومنین، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ تک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضور کی امت کے مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو صحیح العقیدہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ شرکاء مجلس کے والدین میں، مشائخ میں، اولاد میں، عزیز و قارب میں جو صحت عقیدہ کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا ان سب کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ عزیزم غلام حسین کے والدین اور بھی جتنے بھی احباب ان کے والدین دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا ان کی ارواح تک ایصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ جنہیں پڑھ کر کوئی بخشنے والا نہیں ان کی ارواح تک بھی پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین اس گاؤں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ بچے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی محبت، سچی غلامی اور اتباع میں بسر ہونے والی زندگی عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ کسی کا محتاج نہ کر، اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ کر مولا مالا مال فرما۔ یا العالمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز کا شوق عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما، بد عقیدہ لوگوں کو عقیدہ اہل سنت عطا فرما۔ الہ العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ حاضرین مجلس میں جو جائز ایک تمنا لے کر آئے ہیں، مولا سب کی چولیوں کو دولت مراد سے منظور فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بنا، سب کی خیر۔ الہ العالمین تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہ العالمین درس قرآن کے سلسلے کو الہ العالمین تسلسل کے ساتھ انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین خدمت دین میں یہ جو محنت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، الہ العالمین سب کو دارین کی برکت اور سعادت عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کلی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ورکبو، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی فرمان و قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔